ذکر شروع ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مراعات تو لی لیکن ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، مفازہ کامیابی ہے، مقام کامرانی ہے۔ مفاز، متقین کے بارے میں کئی بار بات ہو چکی ہے کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے رکے رہتے ہیں، باز آتے ہیں، اور اس دوران اگر کوئی ایسی چیز ان کی زندگی میں آ جائے جس کے بارے میں واضح حکم موجود نہیں ہے کہ یہ منع کردہ ہے یا اس کی اجازت ہے، مشتبہ ہوگی، تو مشتبہ چیز سے بھی اجتناب کرنے والے متقین ہو گئے۔ مفاز، فوز، کامیابی کو کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی تکلیف کے یا سلامتی کے ساتھ خیر کو پا لینا، بھلائی کو پا لینا، کامیابی کو پا لینا۔ کوئی گزن، کوئی تکلیف، کوئی دقت نہیں ہوئی، بغیر کسی دقت کے اگر کوئی خیر اور بھلائی کو پا لے، سلامتی کے ساتھ پا لے، تو وہ کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کسی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے، بڑے گناہوں کی سزا لمبی بھی ہو سکتی ہے، رکنا بھی پڑ سکتا ہے جہنم میں، لیکن اصل کامیاب ہوا ہے جو جہنم میں گیا ہی نہیں اور بچا گیا۔ اس نے دنیا میں زندگی ایسے گزاری کہ اس نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ پہلی تو ہو گئی کہ مفازہ، کامیابی ہے۔ حدائق، ان کے لیے باغات ہیں، حدائق باغات۔ حدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو آنکھ کی مانند ہو، آنکھ کو حدیقہ کہتے ہیں، حدیقۃ النظر، حدیقہ جو آنکھ کی طرح ہو، یعنی جس میں پانی موجود ہو، جس میں زندگی کے آثار موجود ہوں، زندگی کے لوازمات موجود ہوں، ضروریات موجود ہوں، اور اس کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال بھی موجود ہوں۔ جیسے ہم آنکھ کو دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پانی بھی موجود ہے اندر، اور اطراف میں ایک باڑ بھی موجود ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو حدائق ایسے باغات کو کہتے ہیں جو جن کے اندر پانی بھی ہو اور درخت بھی ہوں، اور اس کے اطراف میں اس کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال بھی موجود ہو۔ حدائق، حدیقہ، حدیقہ کی جمع۔ وَأَعْنَابَ، اور انگور، عنب انگور کو کہتے ہیں، اور انگور کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں، اسی لیے اعناب کا لفظ استعمال فرمایا۔ کئی طرح کے انگور، طرح طرح کے انگور، قسم قسم کے انگور، اور اللہ رب العزت نے جنت میں کئی پھل دینے ہیں، لیکن پھلوں میں سے ذکر صرف انگور کا کیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ عرب میں انگور کو بہت پسند کیا جاتا تھا اور ہوتا بھی بہت تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ انگور ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جاتا ہے، نہ اس کا بیج ہوتا ہے جو ضائع ہو، اگر کسی قسم کے انگور کا بیج ہوتا بھی ہے تو وہ بھی کھا لیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کا چھلکا ہوتا ہے کہ اس کو پھینکا جائے، پورے کا پورا انگور کھایا جاتا ہے، اور کھانے میں بڑی سہولت بھی ہوتی ہے اس کو کہ دانت ہوں یا نہ ہوں آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہے، اسی لیے انگور کا ذکر فرمایا۔ اور طاقت میں بھی بہت زیادہ، ذائقے میں بھی بہت زیادہ اچھا ہے پھلوں میں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کواعب، یہ بڑے شرم و حیا کے ساتھ اور لحاظ رکھتے ہوئے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اہل جنت کو دنیا میں روزے رکھنے، گناہوں سے بچنے، غلط کاریوں سے بچنے اور صبر کرنے کے انعامات دیے جا رہے ہیں، اور انعامات ایک ایک چیز، ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ سے بچنے اور ایک ایک صبر پر اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمانا ہے، تو ہر طریقے سے ان کو خوش کیا جائے گا۔ وَكَوَاعِبْ، اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے جن خواتین کا بندوبست کیا ہے ان کے خوبیاں بتائیں۔ کواعب کعب کی جمع ہے، کعب، کعب ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یہ جو
ہمارے ٹخنے ہیں اس کو کعب کہتے ہیں، اور کبھی کبھی گرہ کو بھی کعب کہتے ہیں، گرہ نوٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی کبھی کبھی کعب کہتے ہیں، کیونکہ پاؤں اور ٹانگ کے درمیان یہ گرہ کا بھی کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کو کعب بھی کہتے ہیں۔ تو کواعب کا لفظ دو طریقوں سے استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ کہ وہاں جو مرد جنت میں پہنچیں گے ان کے لیے جو خواتین ہوں گی، وہ خواتین ان کے لیے ان کے درمیان ایسا تعلق، مضبوط تعلق ہوگا کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں سے کمزور نہیں پڑے گا، ناراضگی ان میں نہیں آئے گی، ایک دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ وہ آپس میں وہ پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے دوست کے لیے، جٹ، یہ بہت گہرے دوست کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ کواعب اس معنی میں استعمال ہو، یعنی وہ ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی۔ اور دوسرا معنی اس کا کواعب ابھرے ہوئی سینوں والی، تو یہ بھی عورت کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی ہے اگر اس طرح اس کا معنی کیا جائے۔ اور اطراب، یہ تراب سے لفظ ہے، تراب کا معنی مٹی ہوتا ہے، اور اطراب اس کا معنی ہم عمر۔ اگر یہ ایک جنتی کی کئی بیویاں ہوں تو وہ بیویاں آپس میں ہم عمر ہوں گی، ایک معنی یہ آپس میں ہم عمر ہوں گی، اطراب۔ اور اس کو مٹی کا لفظ ہم عمر کے لیے اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ زمین پر ایک ساتھ آئے ہیں، اس لیے ہم عمر۔ اور دوسرا ان کی تربیت ایک ساتھ ہوئی ہے، اس لیے ہم عمر۔ جب جن کی تربیت ایک ساتھ ہوئی ہو تو ان کے مزاج آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کی سوچ آپس میں مختلف نہیں ہوتی، تو ان کے نباہ بڑا آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ بسر ہوتی رہتی ہے، اسی لیے کف کا ہونا ضروری ہے شادی میں۔ تو اطراب کا ایک معنی ہو گیا کہ وہ زمین پر ایک ساتھ آئے ہیں، دوسرا معنی ہو گیا کہ وہ ان کی تربیت ہے، ایک ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کے درمیان اختلافات نہیں اٹھتے۔ اور تیسرا اطراب یعنی وہ مٹی میں کھیلے ہیں ایک ساتھ، مٹی میں کھیلنے کو اطراب بھی کہتے ہیں، تو وہ مٹی میں ایک ساتھ کھیلے ہیں۔ یہ بھی تینوں طریقے سے اس کا معنی ہم عمر ہی بنتا ہے، اس لیے انہوں نے ہم عمر لکھ دیا۔ ہم عمر یا تو اس کی کئی بیویاں آپس میں ہم عمر ہوں گی، یا وہ اس کی بیویاں ہم عمر ہوں گے آپس میں، تاکہ ان کے درمیان اختلافات نہ جنم لیں اور ان کا یہ تعلق سکون کا باعث بنے۔ اللہ رب ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔